اگر ہم معاشرے کا حصہ ہوں اور اسپیشلی اسلامی معاشرے کا حصہ اور اس اسلامی معاشرے کا حصہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچے تو دوسرے حصے تک جاتی ہے. یہ تو بڑا آسان فیش جملہ ہے. ہم حسینیت پہ چلنے والے ہیں، کردار ہمارے یزیدیت والے. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں بھائی. سچ کی قیمت تو سقراط نے بھی دی تھی، منصور بن حلاج نے بھی دی تھی، حضرت امام سیدنا امام حسین نے بھی دی تھی. اٹھو، چلو زمیں کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں، کریں آباد اس کو آرزوؤں کے پسینے سے، کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں. السلام علیکم. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. میرا موقف یہ ہے کہ ریاست ہوگی تو معاشرہ بچے گا، اور اگر ریاست ہی نہیں رہے گی تو ہم کس معاشرے کا حصہ رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان میں کوئی معاشرہ ہے بھی یا نہیں، یا ہم کسی معاشرے کا حصہ ہیں بھی یا نہیں. اگر ہم معاشرے کا حصہ ہوں اور اسپیشلی اسلامی معاشرے کا حصہ اور اس اسلامی معاشرے کا حصہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچے تو دوسرے حصے تک جاتی ہے. اگر ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گاڑی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک بچہ کچرا کنڈی میں سے پھل نکال کے کھا رہا ہوتا ہے اور ہمارے حلق سے نوالا اتر جاتا ہے. یا ہم اپنے بچوں کو جب گرم ترین کپڑے خرید کے دے رہے ہوتے ہیں تو باہر وہ پاپ کارن بیچنے والا بچہ جو ننگے پیر کھڑا ہوتا ہے اسے دیکھ کے ہمارا ضمیر نہیں جاگتا. تو یہ تو طے ہے کہ ہم کسی معاشرے کا حصہ نہیں ہیں. ہم دراصل وحشیوں جنگلیوں کے ایک غول کا حصہ ہیں جس میں طاقت کا راج ہے. جنگل میں بھی طاقت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں طاقت کا اصول صرف کچلنا ہے، صرف زبان کو کاٹ دینا ہے، اٹھی ہوئی گردنوں کو موڑ کے نیچے پھینک دینا ہے، زن بچہ کولوں میں پسوا دینا ہے. مجید ساجد نے کہا مجید صاحب کہ میں ریڈار پہ آنے والا ہوں، لیکن آپ دونوں آج یہ وعدہ کریں گے کہ میں ریڈار پہ آیا تو میرے پیچھے نہ آئے، میرے بچوں کو روٹی ضرور پہنچا دیں. کیونکہ آپ کے پیچھے ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਡਿਆਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫੜਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بولنا نہیں ہے، یا طے کر لیں کہ اگر آپ کو لوگ فسادی کہتے ہیں تو مان لیں کہ ہاں آپ فسادی ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم سچ سننا چاہتے ہیں نہ سچ بولنا چاہتے ہیں، اور جو ہمت کر کے سچ بول لیتا ہے ہم اسے کچلنا چاہتے ہیں، اس کی زبان کو بند کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ صحافت میں سے وہ لوگ نکلتے چلے گئے جو سچ بول سکتے تھے، یا وہ ختم ہو گئے یا انہوں نے کنارہ کشی کر لی. یہ بھی بہت بڑا جرم کیا انہوں نے، یا انہیں ختم کر دیا، یا حوادث زمانہ نے انہیں خاموش کر دیا. میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ہی میڈیا ہاؤس کے فلور پر مالک کو PC سے IV افطار کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ کے کمرے کے اندر ایک کارکن کو پانی سے روزہ کھولتے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ان کے بچوں کو بھوک سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے. میرا بیٹا چھوٹا مجھے آ کے کہتا کہ آج بڑا مزیدار لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ جیسا ویسا میں نے بوتل پہ وہ پرلی علی پڑھا دینا. میرا نا خوش ہوئے ہیں اب. تھینک یو. میرا بیٹا کہتا پاپا آج بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتا وہ جو مس ہے نا وہ جو فیس نہ جمع کرانے پہ بچوں کو باہر نکالتی ہیں،
تو وہ آئیں تو میں نہ باہر نکلنے لگا تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تسی بھی کڑنا ہے، میں پہلے ہی چلا جانا. تو ہمارے بچوں کو اس بے عزتی کی بھی عادت ہو گئی ہے، اور وہ بھی اب اسے فن کے طور پہ لینے لگ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اسی پاکستان کی صحافت میں ایسے صحافی بھی ہیں جو دیکھتے دیکھتے کروڑوں پتی اربوں پتی ہو گئے، اور اسی پاکستان کی صحافت میں میرے جیسے ماٹھے، نکارہ، فرسودہ، ڈسکارڈڈ، آؤٹ آف دا وہ فیشن صحافی بھی ہیں جو اپنی ساری زندگی اس صحافت میں دینے کے باوجود کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارتے مر جاتے ہیں. پاکستان آج جس جگہ کھڑا ہے، کیا میں نے لفظ ہی غلط کہہ دیا، کھڑا ہے، پاکستان آج جس جگہ لیٹا ہوا ہے، کیا کسی ایک باضمیر صحافی کو اگر یہ نظر آ رہا ہے تو وہ کسی سیاسی مصلحت کا شکار ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ شہباز شریف اور اس کے ٹولے نے پاکستان کو تباہ کر دیا تو کیا مجھ پہ آپ پی ٹی آئی کی سٹیمپ لگا دیں گے؟ اگر میں سچ کو سچ کہوں اور جھوٹ کو جھوٹ کہوں تو کیا مجھ پہ کوئی ٹھپا لگے گا؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دل حسین کے ساتھ دھڑکتے تھے اور تلواریں یزید کے لیے کھڑی ہوئی تھی؟ ہمیں طے کرنا ہے ایک جگہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے یہ اپنے ضمیر سے طے کرنا ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو کیا یہ لکھا جائے گا کہ اثار رہنا اس بغیرت دور کا حصہ تھا جس کے اندر سچ کہنا جو سب سے مشکل کام تھا اور منافقت سب سے بڑا فیشن تھا. میں تو نہیں چاہتا کہ میرا نام ان منافق زیادہ لوگوں میں لکھا جائے. مجھ پہ آپ جماعت اسلامی کی سٹیمپ لگا دیں، پی ٹی آئی کی سٹیمپ لگا دیں، مجھ پہ لشکر دعویٰ کی سٹیمپ لگا دیں، مجھ پہ سٹیمپ لگائیں کہ میں نہیں کمپرومائز کر رہا فراڈوں کے ساتھ اور دغا بازوں کے ساتھ. اب اس پہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں، ایک ہمیں دیوانہ کہنا کوئی نیا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز یہ کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ میں سچ اور جھوٹ کی، اچھی اور برائی کی تمیز ہے یا نہیں ہے. یہ تو بڑا آسان فیش جملہ ہے. ہم حسینیت پہ چلنے والے ہیں، کردار ہمارے یزیدیت والے ہیں، اطوار ہمارے یزیدوں والے ہیں، نام ہم حسین کا لیتے پھرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، جہاں سچ ہوگا وہیں کربلا ہوگا. عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے، اور سچ سے بڑا عشق کوئی نہیں ہوتا. سیدنا امام حسین جب وہ جا رہے تھے کربلا تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ 72 پاک تنوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن وہ سچ کے لیے قربانی دینے جا رہے تھے. ہمیں بھی بہت ساری چیزیں اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. مجھے تو یقین کریں کہ اتنا خوف آنے لگ گیا ہے کہ میں اپنی بیگم سے کوئی بات یا معاملہ کرتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی دیکھ لوں کوئی ویڈیو کیمرہ تو نہیں لگایا کدھر. یہ معیار آ گیا ہمارا. جس معاشرے کے اندر اس بھیانک بغیرتی کا رواج ہو جائے وہاں کیا بچتا ہے پھر پیچھے؟ جہاں آپ 70 سال کے بابے کو کی بیٹی کو اس 70 سالہ بابا کی ننگی ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ ہے آپ کا کردار یا یہ ہے آپ کا انداز سیاست؟ وٹ ایور آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو یہ میٹر نہیں کر رہا ہوتا. جب وہ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو پھینک دیا تھا نا کنویں میں، تو وہ ایک چڑیا ایک چونچ میں پانی لا کے پھینکتی تھی پھر جاتی تھی، تو کسی نے کہا کہ تیرے اس چونچ میں پانی پھینکنے سے وہ آگ تو نہیں بجھے گی؟ تو اس نے کہا کہ بجھے نہ بجھے میں اپنا کردار تو ادا کروں گی نا. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں بھائی. موت، زندگی، عزت، ذلت، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلت نہیں دے سکتی اگر وہ رب ذوالجلال جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، جو قیامت کے روز ایک ہاتھ میں زمین کو اور ایک ہاتھ میں آسمان کو پکڑ کے کہے گا نا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے یہ زمینی بادشاہ؟ اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے تو پھر آپ اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ سچ کی قیمت تو سقراط نے بھی دی تھی، منصور بن حلاج نے بھی دی تھی، حضرت امام سیدنا امام حسین نے بھی دی تھی.
छोटी छोटी करबलाएँ फिर आगे भी होती गई, भुट्टो को भी मार दिया गया, पता नहीं कितनों को इस तरह मार दिया गया। तो ये तो सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास सच का आलम है तो इसे थामे रखें, गिरना ना दें। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ जुड़ते गए और काफ़िला बनता गया, काफ़िले बन जाते हैं। मैं अवेयरनेस फाउंडेशन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी काविश की। और मैं यहाँ पे आज़म भाई से भी दरख्वास्त करूँगा, ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये मैं को खुदा गो अल्फाजी नहीं कर रहा, ये मैंने इलेक्शन के अंदर आज़म की मुखालफत भी की, आज़म को वोट भी नहीं दिया, लेकिन इसके मेरे एहतराम में कहीं कमी नहीं आई। ये इसका बड़ापन है, और इसने उस बड़ेपन से मुझे भी सोचने पे मजबूर किया कि यार मैं हमें वोट तो ज़ाया नहीं करता सी किधरे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान के किरदार के इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये आपके बड़े भाई हैं। मैं डिजिटल मीडिया वालों से भी कहूँगा कि जैसे मजीद साजिद का कद बहुत बुलंद व बाला है, ये चाहे तो हाथ उठा के ईफल टावर को भी ऊपर से साफ़ कर सकता है, तो इसी तरह आज़म को भी आप अपना बड़ा भाई समझें, इससे मशवरे लें, इससे गाइडेंस लें, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपका मैंने बहुत वक्त लिया, बस एक छोटी सी नज़म आपसे शेयर करूँगा कि उठो चलो ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें। उठो चलो ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बो दें, करें आबाद इसको आरजुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम।